बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। मौसम बदल रहा है और कुछ बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, हब्स कुछ कम हो रहा है, निस्बतन, बिल्कुल कम नहीं हुआ, निस्बतन कम हो रहा है। और पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के मुल्हिका इलाकों में इर्द गिर्द में बारिशें कभी होती हैं कभी नहीं होती, लेकिन मौसम कदरे बेहतर होना शुरू हो गया है। लेकिन बहरहाल ये मौसम भी इंजॉय करना है। आम खाने हैं तो फिर थोड़ा ये मौसम भी बर्दाश्त करना होगा। और अक्सर हम ये बात कर रहे होते हैं कि जी अभी आम अच्छे नहीं आए, तो मौसम की जितनी हिद्दत ज़्यादा होगी, गर्मी बढ़ेगी, एक स्पेशल टाइम जब आ जाएगा उस ख़ास मखसूस टाइम में अच्छे आम खाने को मिलते हैं। एक छोटी सी बात जिससे हमने आगाज़ कर लिया, आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताया करते हैं। तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज के करने का काम बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं और किताब का तारुफ भी करवाया जाता है। टॉपिक ऑफ द डे, जैसा हम एक मौजू रखते हैं जिस पे गुफ्तगू करते हैं, आज अहम दिन जिस पे हम बात करेंगे शहादत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से। और ये दोनों सेगमेंट हमारे सेकंड और हमारा लास्ट वाला सेगमेंट इसी पे होगा, हम दोनों आदमी शामिल किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ, क़ारी अहमद यार हक़ानी साहब, मारूफ़ क़ारी हैं पैगाम टेलीविज़न के, इनको खुशामदीद कहेंगे। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? मौसम तो लाहौर का भी कदरे बेहतर है, तो इसीलिए आप लाहौर मिल गए हमें, क्या कोई इत्तफाक हो गया? बस ये इत्तफाक ही समझ लें, हुस्न इत्तफाक हो गया। चलें ठीक है जी, ठीक है। बहरहाल ऐसा इत्तफाक होता रहे, हमें अच्छी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में अदायगी मिलती है कुरान करीम की तलावत की, और क़ारी साहब जब पढ़ते हैं तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लगता है। इनके साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत सी बातें करेंगे और हम करने के काम बताएंगे, लेकिन आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए जो हमें ताउन हासिल होता है वो हम आपको बताया करते हैं। दारुस्सलाम इंटरनेशनल का ताउन हमें हासिल है जी, और अत्तैबा इंटरनेशनल का ताउन हमें हासिल है ये सुबह वतन का प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको पता है 111-700-000 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। 111-700-000 पे आप हमें कॉल कीजिए, एक वक्त में एक आप सवाल कीजिए, मुख्तसर बात कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। यूट्यूब के लाइव लिंक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी सेट पे आप पैगाम TV.live लिखिए और आप देख सकते हैं हमारी लाइव नशरियात। इसी तरह यूट्यूब पे आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। और इसके साथ कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें रेलेवेंट, जो टॉपिक से रेलेवेंट हो उसके हवाले से भी आप गुफ्तगू कर सकते हैं। चलते हैं क़ारी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जब तलावत कर रहे होते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ ज़िंदगी के मोड़ याद आते हैं और अदायगी में लफ्ज़ समझ जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ पे ज़रूरत ये महसूस होती है कि जो पहले गुज़र चुका है अब दोबारा उस तरह ना हो, उससे बेहतर करने की कोशिश करें। अभी चंद दिन पहले मैं जा रहा था हाईवे पे तो सूरह कहफ की तलावत मैंने गाड़ी में लगाई और मैं सुनता हुआ जा रहा था। अब यकीन कीजिए कारी साहब इतना खूबसूरत लग रहा था, कभी बारिश थी, कभी धूप थी, कभी अंधेरा था, कभी रोशनी थी, हरे पत्ते थे, हरियाली थी, सड़क लंबी थी और अल्लाह ताला की ये जो एक ख़ूबसूरत कलाम में हमें जो मैसेज मिलता है, जो बातें हमें मिलती हैं, उनको समझने की कोशिश करे बंदा ऐसे सारे मौके पे तो बड़ा खूबसूरत आपको अंदर एक फ़ील उतरती है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ी साहब से चाहूँगा कि पहले एक छोटा सा खुलासा बयान कर दीजिए सूरह तहरीम की आयत के हवाले से। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई, इस सूरत की इब्तिदा में अरहमुर राहिमीन की तरफ से अपने महबूब, अपने मुस्तफ़ा, अपने प्यारे को हल्की सी डांट डपट की गई है कि मेरे महबूब, आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए जो अल्लाह ने हलाल नेमतें दी हुई हैं जी,
ان حلال نعمتوں کو آپ اپنے لیے حرام نہ قرار دیں. جی تو آپ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کریں، اور اگر کوئی بیوی ناپسند کرتی ہے تو اس کی رضامندی کو آپ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا چھوٹا سا ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں. اچھا آپ کو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ معذرت کے ساتھ ذرا روک رہا ہوں، تو اتنی دیر میں ہم یہ والا اپنا ٹیکنیکل ایشو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. میں لگے ہاتھوں کتاب کا تعارف پہلے بیان کر دوں، پھر اس کے بعد ہم ماشاءاللہ بات کو آگے لے کے دوبارہ بڑھیں گے. آج کی جو کتاب ہے ہماری، یہ دیکھیے جی، یہ کتاب ہے، یہ اس کا سر ورق ہے، یہ آپ اس کا دیکھیے خوبصورت. سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات. کتاب میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کی جو اطاعت ہے، شجاعت ہے، قناعت ہے اور زہد و ورع سے جو عبارت زندگی ہے اس کے بارے میں تفصیلات لکھی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کے داماد اور اہم جنگوں میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے زندگی کے، اور پیاری صاحبزادی کے شوہر، داماد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، اور اہم جنگوں میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے، اور زندگی کے اہم اسفار اس میں شامل کیے گئے ہیں. اپنے سے پہلے 3 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں ان کی زندگی کے نمایاں پہلو اور اہم ترین مشورے بھی اس میں بتائے گئے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی خوبیاں اور فتنوں میں آپ کا طرز عمل کیا رہا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سینکڑوں واقعات پر مشتمل یہ ایک نادر علمی تحفہ ہے، اور عبد المالک مجاہد صاحب کے دل موہ لینے والے انداز سے بھرپور اس میں تحریر لکھی گئی ہے. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلم لائبریری میں کتابوں کا ذخیرہ بڑھتے رہنا چاہیے، تو یہ ایک اور کتاب خوبصورت ایڈیشن ہوگی. دارالسلام کی کسی بھی شو روم اور darussalam.pk پر آن لائن دستیاب بھی ہے یہ. تو یہ آج کی کتاب تھی. اس کے ساتھ میں ہاشم یزمانی صاحب کا جو میرے کان میں بول رہے تھے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جہاں پہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو فوری طور پہ اس کی تصحیح بھی کراتے ہیں. آل دو کہ دیٹ واز اے ٹیکنیکل ایرر، لیکن پھر بھی آپ کا تھینک یو. سر پلیز آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. جی میں دوبارہ سے شروع کروں. جی پلیز فرما دیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، اس صورت کی ابتدا میں اللہ ارحم الراحمین نے اپنے پیارے، اپنے محبوب، اپنے مصطفیٰ کو ہلکا سا سرزنش بھی کی ہے جی کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ نے حلال نعمتیں دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دیں، بلکہ ان نعمتوں کو استعمال کریں. اور پھر بیویوں کو بھی ڈانٹا ہے کہ تمہاری وجہ سے اگر میرا محبوب اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیتا تو اس چیز سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، نہیں تو اللہ قادر ہے تم سے بہترین بیویاں تبدیل کر کے بھی اپنے محبوب کو دے سکتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر آخر میں تمام مومنوں کے لیے تنبیہ ہے کہ مومنوں خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ تعالی ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے. آمین آمین. جہنم کی آگ ایک ایسا عذاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ نے بھی شکوہ کر دیا کہ اللہ میرا مضبوط حصہ میرے کمزور حصے کو کھائے جا رہا ہے. آگ کو کھا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ تم 2 سانس لے لیا کرو، ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں. تو جو شدید ترین گرمی دنیا میں برپا ہوتی ہے تو وہ اس کے گرم سانس کی وجہ سے، اور جب شدید ترین سردی آتی ہے تو وہ اس کے سرد سانس سے. تو ایسی جہنم جس میں ٹھنڈک بھی انتہا کی ہوگی اور گرمی بھی انتہا کی ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ خود کو بھی بچا لو. قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا بندوبست بھی کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا بھٹی صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ پیر اور جمعرات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. اور جب صحابی نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ان 2 دنوں میں
جو پورے ہفتے کے اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میری خواہش ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں ساتھ روزے کے ساتھ بھی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کا تو ثواب بھی بہت بتایا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں ساتھ روزے کی حالت میں بھی ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین، ہمت دے۔ آمین۔ اور نظامی بھائی آج کل موسم بہت گرم اور شدید ہے، تھوڑا مشکل لگتا ہے، جی لیکن میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ زندگی ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ 2 روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ بھٹی صاحب آپ نے بزرگ بزرگوں کا ذکر کر دیا، بزرگ ہیں، شرم دلا دی پھر تو آپ نے۔ بزرگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر یہ 2 روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ نہیں چھوڑے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ۔ صاحب، ڈیفینیٹلی۔ ایک لائیو کالر ہے، پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ سر، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم لوگ جو یہ صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، ہم لوگوں نے گھروں میں غیر مسلم رکھے ہوتے ہیں کام کے لیے، جی کیا وہ کھانا انہیں کھلا سکتے ہیں یا صدقہ وغیرہ انہیں دے سکتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کو ہی دینا ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں بھی جواب لیتا ہوں، شکریہ کال کرنے کا۔ سر فرمائیے پلیز۔ گھر میں کام کرنے والے کو عام صدقات میں سے آپ ہر چیز دے سکتے ہیں، لیکن جو فرضی صدقہ ہے، جیسے صدقۃ الفطر آیا تھا عید الفطر سے پہلے، یا زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی کہتے ہیں، جی فرض زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا صدقۃ الفطر دینا ہے تو وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، البتہ آپ اس کی نفلی صدقہ سے، اپنی پاکٹ منی سے اس کی ہیلپ ہر طرح کی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ جی اچھا بھٹی صاحب، میں چاہوں گا کرنے کا کام آج ہم تھوڑا مختصر کر لیں، تو آپ سے گزارش ہے، مختصر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پلیز فرمائیے۔ قاری صاحب نے تلاوت کی، آپ بڑے جھوم رہے تھے ماشاءاللہ۔ تو اگر کسی کی تلاوت پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تعریفی کلمات نکلیں تو وہ تلاوت کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، کیسی سبحان ہوگی؟ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں سویا ہوا تھا تو مجھے اللہ نے جنت کی سیر کرائی، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے ایک تلاوت کی آواز آئی جنت میں، جنت میں تلاوت کی آواز ہے، جنت میں تلاوت کی آواز، اور سننے والے کون ہیں؟ کائنات کے سردار، کائنات کے سردار، اور آپ نے بڑی تعریف کی۔ صلی اللہ علیہ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا یہ آپ کا صحابی ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، وسلم۔ دنیا میں ہے، ابھی تلاوت کر رہا اور آواز جنت میں جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فوری یہ کلمات نکلے، کذالکم البر، کذالکم البر، کہ جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو اللہ اسی طرح نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حارثہ بن نعمان کے بارے میں آتا ہے وَقَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، اپنی والدہ کا سب سے بڑھ کر فرما بردار تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس فرما برداری کا انعام کیا مل رہا ہے کہ ابھی دنیا میں تلاوت کرتا ہے اور جنت میں اس کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو والدین، آج کل ہم تو اولڈ ہومز کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے۔ آمین۔ اپنے بزرگوں کو اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کر لو۔ والدہ کی خدمت ایک ایسا درجہ بندے کو دلاتی ہے کہ ابھی وہ دنیا میں ہے اور تلاوت کی آواز جنت میں بھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والدین کی خدمت کرنی واجب ہے، ضروری ہے، ہم سب کو بھی والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو فرما بردار بنائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام جاری ہے جی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔